بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدت کے شرعی احکام عدت میں اسلام کا اعتدال۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورتوں کی عدت گزارنے کے بڑے ہی دردناک اور وحشیانہ طریقے رائج تھے۔ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس وقت کے دستور کے مطابق 1 سال کے لیے اسے تنگ و تاریک جھونپڑے میں بند کر دیا جاتا۔ سال بھر عورت اسی کمرے میں بند رہتی۔ اسے نہ صفائی کا خیال ہوتا اور نہ ہی کسی خوشی اور غم میں شرکت کا موقع۔ سال پورا ہونے پر اسے جھونپڑے سے نکالا جاتا۔ یوں اس کے ایام عدت پایۂ تکمیل تک پہنچتے۔ اس معاشرے میں بیوہ عورتوں کو منحوس، نامبارک سمجھا جاتا۔ زندگی بھر کے لیے اس صنف نازک پر دنیا کی تقریباً ساری نعمتیں حرام کر دی جاتیں۔ اسی طرح ہندو مذہب کو دیکھا جائے تو اس میں ستی ہڑتا کا اب بھی بعض علاقوں میں رواج ہے، جس کی وجہ سے ہندو عورتیں اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ اپنے آپ کے جلا ڈالنے کو مذہبی فریضہ تصور کرتی ہیں۔ مگر جب دنیا میں اسلام کا سورج اپنی کرنوں میں امن اور عدل اور مساوات کی روشنی لے کر طلوع ہوا تو اس نے انسانیت کی طرف سے اس صنف نازک پر ہونے والے ان غیر انسانی وحشیانہ مظالم کا ایک طرف سد باب کیا تو دوسری طرف مردوں کے حقوق اور ان عورتوں پر احسانات کے پیش نظر سوگ اور اظہار افسوس و غم کے لیے نہایت ہی پاکیزہ، شریفانہ اور فطری طریقہ بصورت عدت مقرر کیا، جس میں مرد و عورت ہر ایک کی حیثیت اور مقام کا پورا خیال رکھا گیا۔ ثبوت عدت قرآن کی روشنی میں۔ عدت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو شوہر کے انتقال کے بعد لازم ہو، جس کو عدت وفات کہا جاتا ہے۔ دوسری وہ جو شوہر سے طلاق یا خلا وغیرہ کے ذریعے علیحدگی کے بعد لازم ہو، جسے عدت طلاق کہا جاتا ہے۔ ان دونوں عدتوں کا ثبوت قرآن، احادیث اور اجماع امت سے صریح اور واضح عبارات میں موجود ہے۔ چنانچہ عدت طلاق سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ عدت وفات سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائیں تو وہ اپنے بارے میں جو کارروائی مثلاً دوسرا نکاح قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں عدت طلاق کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ مطلقہ طلاق یافتہ عورت جسے ماہواری کا خون آتا ہو، اس کی عدت 3 کامل حیض ہے۔ اور دوسری آیت میں عدت وفات کا ذکر ہے کہ خاوند کے انتقال کے بعد عورت کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، مگر یہ اس مطلقہ طلاق یافتہ جس کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہو کی عدت کا حکم ہے، جو حاملہ نہ ہو۔ اگر وہ حاملہ ہو یا نابالغ ہو یا اس کو سرے سے حیض ہی نہ آتا ہو تو اس کی عدت کا حکم سورہ طلاق میں مذکور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور
تمہاری عورتوں میں سے جو ماہواری کے آنے سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو یاد رکھو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان عورتوں کی عدت بھی یہی ہے جنہیں ابھی ماہواری آئی ہی نہیں، اور جو عورتیں حاملہ ہوں ان کی عدت کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے بچے کو جن لیں، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ آیت کے پہلے حصے میں ان عورتوں کی عدت کو بتلایا گیا ہے جنہیں کسی بھی وجہ سے ماہواری کا خون نہ آتا ہو، کہ ایسی عورتوں کی عدت طلاق 3 مہینے ہے، اور دوسرے حصے میں حاملہ عورت کی عدت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کی عدت بچے کی پیدائش تک کی مدت ہے، خواہ عدت طلاق ہو یا عدت وفات۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔